آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مال کے رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت، عالی وقار، معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک سے چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے ضمن میں چند باتیں خلیفہ سوم، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو مان لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ اور شخصیت بالکل نمایاں ہے، اور آپ کو جو اللہ پاک نے عظمتیں، رفعتیں اور شانیں عطا کی ہیں تو وہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، اور جب اسلام قبول کیا تو اپنا مال، جان، تن، من، دھن سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کا جذبہ سینے میں لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور بے پناہ محبت اور بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، اور آپ ہی وہ باکمال اور حسن و جمال کا پیکر ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ جب سرکار نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد حضرت عثمان سے کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا، ام کلثوم بیٹا، میں تیرا نکاح، تیرا عقد اس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کا پیکر اور میرے جمال کا مظہر بنایا ہے۔ تو عرض کی حضور وہ دو شخصیتیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا ایک تو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، فرمایا ان کو میری ہی شکل پہ اور میرے ہی حسن کا پرتاؤ جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، یعنی نقوش فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے ہیں تو وہ میرے نقوش کا ہی صدقہ اور انہی کا پرتاؤ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا اے ام کلثوم، اس دھرتی پہ ایک اور شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے نقوش کا مظہر بنایا ہے،
عرض کی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا اس کو عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حسن و جمال کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں، جس طرح ہمارے گھر میں اولاد ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو تو ننیال والے کہتے ہیں یہ فلاں پہ گیا ہے، ددیال والے کہتے ہیں یہ فلاں پہ گیا ہے۔ تو برادری کے اندر جو بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور اس کے ساتھ ملایا جا سکے۔ تو والدین میں سے والدہ کہتی ہے یہ اپنے ماموں پہ گیا ہے، بیٹی ہو تو اپنی خالہ پہ گیا ہے، اپنی نانی پہ۔ تو اسی طرح والد کہتا ہے کہ اپنے چچا پہ تایا پہ گیا ہے، اپنی پھوپھی پہ یہ میری بیٹی گئی ہے۔ قربان جاؤں، میرے آقا نے فرمایا عثمان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو حسن دیا ہے، جمال اور نقوش عطا کیے ہیں، تو فرمایا وہ میرے نقوش کا صدقہ دیے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، جو دکھنے میں مصطفیٰ جیسا لگتا ہوگا وہ کتنا سونا دکھائی دیتا ہوگا۔ تو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حضور اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، یہاں میں ضمناً آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ محرم کا مہینہ سر پہ ہے، ابھی چند دنوں کے بعد مہینہ محرم کا آنے والا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عمومی طور پہ یہ میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے میرے مصطفیٰ کی ایک صاحبزادی نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی 4 صاحبزادی ہیں۔ حضور کی کتنی بیٹی ہیں؟ اپنا عقیدہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، اور دوسرے نمبر پہ صاحبزادی کا نام حضرت کلثوم ہے، اور تیسرے نمبر پہ صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو حضور کی صاحبزادی ہے وہ حسنین کریمین کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 حضور کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو حضور نے پہلے کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح کیا، ان کا جب انتقال ہوا تو پھر حضرت رقیہ کا نکاح حضور نے حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ مدنی زندگی کے احوال ہیں۔ جب حضور ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو ایک دن اسامہ بن زید کو، جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، چونکہ حضور کے گھر میں یہ رہتے تھے، یہ گھر کے فرد سمجھے جاتے تھے، تو اسامہ بن زید کو حضور نے کوئی کھانے والی چیز دی اور فرمایا جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر یہ دے آؤ۔ تو حضرت اسامہ بن زید جب حضرت رقیہ کے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ 4 پائی پہ حضرت عثمان بیٹھے ہیں اور ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی بیٹھی ہیں۔ تو پلٹ کر جب اسامہ بن زید آئے تو حضور نے فرمایا اسامہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر آئے ہو؟ جی حضور وہ چیز دے آیا ہوں۔ تو فرمایا بتاؤ کچھ منظر بھی دیکھا؟ تو کہا حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ہی 4 پائی پہ عثمان غنی اور حضرت رقیہ بیٹھے بڑے ہی سونے لگ رہے تھے۔ تو یہاں پر میرے آقا نے فرمایا اے اسامہ، وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ایک بستر ایک 4 پائی پہ کیوں نہ سونے لگے؟ فرمایا اس آسمان نے، اس سورج نے، اس پوری کائنات کے اندر اس جوڑے سے حسین جوڑا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس جوڑے سے حسین جوڑا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہیں اور وہ رو رہے ہیں، پریشانی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے عثمان کاہے کو پریشان ہے؟ تو عرض کی حضور آپ کی صاحبزادی کو اپنے پاس رکھنا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا ہے، جو اللہ کو منظور اس پہ راضی ہوں، لیکن میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ تو وہاں میرے حضور نے تاریخ ساز جملہ بولا جو کہ عثمان کی محبت میں ایک جملہ ہی حضور کا کافی ہے۔ وہاں میرے آقا نے فرمایا اے عثمان اب میری بیٹی کوئی کواری نہیں ہے،
فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اے عثمان یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ دیکھیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے نکلوں، آپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ داماد پڑھا لکھا بھی ہو، اخلاق کا بھی اچھا ہو، صاحب المال بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، بولنے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہو۔ وہ کون سی خوبی ہے جو میں اور آپ اپنے داماد میں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ تو یار ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم نے اپنا داماد ڈھونڈنا ہو تو اچھی اچھی خوبیاں اور خصلتیں اس میں تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عثمان 40 بیٹیاں بھی محمد کی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، ایمان سے بتاؤ وہ عثمان میرے مصطفیٰ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، وہ کتنا اچھا حضور کی نظر میں ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے بھی خراج پیش کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہا تھا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ یہ شعر آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں، وگرنہ میرا انداز کچھ اور ہے۔ ذرا شعر میں یہ ماحول بن جاتا ہے کہ سارے جو ہے وہ سب کی حاضری لگ جاتی ہے، تو آپ گنگنایا کریں ذرا۔ اگر اس زبان سے سرکار کا ذکر نہیں ہونا، ان کے پیاروں کا ذکر نہیں ہونا، تو پھر اس زبان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو اس کے محبوب ہیں ہم ان کی عظمتوں کے بھی ترانے گاتے ہیں۔ اس لیے مل کے کہا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ مل کے کہہ دو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ بات ذہن میں رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے مصطفیٰ تک کسی نبی کی امت میں یہ کسی کو اعزاز نہیں حاصل ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں قیامت تک یہ اعزاز کسی کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحبزادی حضور کی نہیں بلکہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں اور ان کے عقد میں آئی ہیں۔ بلکہ 2 نہیں، میں تو آپ کو روایت سنا رہا ہوں، 2 تو آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اے عثمان وہ یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں پیش کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو دکھنے میں بھی حضور جیسے لگتے ہیں، بولتے ہیں تو حضور جیسے بولتے ہیں، چلتے ہیں تو حضور جیسے چلتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی میرے مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کے مطابق ہو۔ بتائیے اس کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ تو احرام باندھ کے جا رہے تھے نا عمرے کی غرض سے، لیکن کسی نے شرارت کی تو کافروں کو بتا دیا کہ وہ تو حملہ آور ہونے والے ہیں تم پہ، مکے پہ دھاوا بولنے والے ہیں، وہ ایک فوج اور ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا کہ پھر ان کو پیغام دے دو کہ یہاں قدم نہ رکھنا،
اگر یہاں آؤ گے تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ خبر حضور تک پہنچی، یہ پیغام مکے والوں کا، تو سرکار نے فرمایا کہ ان تک جا کے بات کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ لڑنے والے احرام تو نہیں نہ پہن کر آتے، وہ تو اسلحہ لے کر آتے ہیں، وہ تو جنگی پوری تیاری کر کے نکلتے ہیں، لیکن ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کعبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ وہ موقع تھا کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو اپنا سفیر بن کر، میں اپنا سفیر بنا کے مکہ میں روانہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اب اس لمحے سرکار نے اپنا سفیر جس کو مقرر کیا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ اب دیکھو نا، سفیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے ملک کے سفیر ہوں گے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا پاکستانی سفیر، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوگا، کوئی جناب ایران میں ہوگا، کوئی افغانستان میں ہوگا، مختلف ممالک میں ملکوں کے سفیر جاتے ہیں۔ تو سفیر کا معنی کیا؟ اس ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ سفیر مقرر کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور سفیر انتخاب کر کے یہ زمانے کو بتایا ہے، اگر محمد کی حقیقت میں کوئی ترجمانی کر سکتا ہے تو فرمایا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کر سکتا ہے۔ اب جب سفیر بنا کے حضور نے مکے روانہ کیا تو مکے والوں نے بھی استقبال کیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے بھی 2 چادریں پہنی ہیں احرام کی۔ اب جب حضرت عثمان غنی نے جا کے بات کی کہ میاں ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو انہوں نے کہا عثمان باقی باتیں چھوڑ، تیرے نبی کو تو یہاں ہم قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے، لیکن معاملہ تیرا ہے تو نے احرام بھی باندھا ہے اور صحن حرم میں بھی کھڑے ہو، تو یہ کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، تم طواف کرنا چاہو تو کر لو، لیکن تمہارے نبی کو تو ہم قدم بھی رکھنے نہیں دیں گے۔ اچھا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا گیا تو ادھر صحابہ بھی حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عثمان تو موجوں میں ہوگا۔ فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوگا، تو وہ تو جو ہے وہ موج مستی میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ احرام میں ہے، وہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ہوگا، وہ کیسے طواف کعبہ چھوڑے گا؟ فرمایا تم کہتے ہو وہ طواف کعبہ کرتا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر میرا عثمان طواف کعبہ کر سکتے نہیں ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی سے بھی کہا گیا کہ یہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ طواف کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ اگر میرے محبوب نے نہیں نا یہاں پہ آنا تو پھر میں نے کعبے کے طواف کو کرنا ہی کیا ہے، میں نے کعبے کے طواف کو کرنا ہی کیا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے پھرتے ہیں دین کو، خدا کی قسم سارے کا سارا جو دین ہے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانے کا نام ہے۔ حضور کی رضا شامل نہ ہو، حضور کی اتباع شامل نہ ہو تو دین رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ کو بھی اگر چھیڑیں تو اسی پہ ٹائم سارا لگ جائے گا، لیکن بہرحال اس میں بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے اپنے عقیدے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد سرکار تک جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر سرکار نے ایک بیعت لی عثمان کے قصاص پر، اور 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک ہاتھ اٹھا کے حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ توجہ چاہوں گا، کون سمجھ سکتا ہے حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کی کہانی کو؟ ادھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ادھر قرآن کی آیہ نازل ہوتی ہے، اللہ محبوب کے ہاتھ کو فرماتا ہے سونیا یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ خدا مصطفیٰ کے ہاتھ کو کہے یہ میرا ہاتھ ہے، اور مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو کہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو پھر بتاؤ میرے عثمان کا مقام حضور نے کتنا بلند کر دیا، اور کتنی عظمتوں کے تاج عثمان کے سر پہ رکھ دیے اور سجا دیے۔
حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کی بیعت ہے۔ اب یہاں لوگ کوئی یہ بھی حملہ کرتے ہوئے کیا دیتے ہیں، حضور کو اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر سرکار نے کیوں کہا کہ قصاص عثمان ہم اس پہ بیعت کرتے ہیں؟ تو میاں یہ بتاؤ کہ بیعت مردوں کی ہوتی ہے یا بیعت زندوں کی ہوتی ہے؟ بیعت مردوں کی ہوتی ہے یا بیعت زندوں کی ہوتی ہے؟ تو سرکار نے حضرت عثمان غنی کی بیعت لے کر بتا دیا کہ عثمان میرا جو ہے وہ زندہ ہے، اس وقت مکے میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کی داستان کو اگر چھیڑا جائے تو یہ ایسا مضمون ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن ان کی عظمتوں کی کہانی وہ بیان میں آ سکتی نہیں ہے۔ ایک دن حضور کی دعوت کرتے ہیں اور کاشانہ نوری پہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا پھر گھر آئے، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اب سرکار کو لینے کے لیے حضرت عثمان غنی پھر حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کھانا تیار ہو گیا ہے، تشریف لائیے۔ تو حضور جب اپنے کاشانہ نوری سے قدم رنجہ بار فرماتے ہیں تو حضرت عثمان غنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کچھ گنتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 گنتی کر رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات بیان کرتے ہیں اس روایت کو، کہتے ہیں میں نے جب دیکھا عثمان کچھ گن رہے ہیں تو میں نے عرض کیا اے پیارے عثمان یہ کیا گن رہے ہو؟ تو آگے سے جواب آیا میں یار کے قدموں کو گنے جا رہا ہوں، یار کے قدم گن رہا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج عثمان کی حسرت ہے، دل کی طلب اور تمنا ہے، آج میرا محبوب اپنے کاشانہ نوری سے جتنے قدم اٹھا کر میرے غریب خانے تک لے کے جائے گا، میں ہر قدم کے بدلے میں اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ وہ عثمان کہ جو ایک ایک قدم پر غلام آزاد کرے، بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی زندگی میں ایسا جمعہ نہیں گزرا کہ جس جمعے کو آپ غلام آزاد نہیں کیا کرتے تھے، ہر جمعے کے دن غلاموں کو آزاد کیا کرتے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بے پناہ اسلام کی خدمت کی ہے اور اپنا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے خرچ کرنے سے گریز جو ہے وہ نہیں کیا۔ جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پانی کی بڑی قلت تھی، تو اس قلت کے موقع پہ ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا جس کو بیر رومہ کہا جاتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا بتاؤ بھئی کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور میں اس کے بدلے میں اس کو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے چلے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس بیر رومہ کو خرید کر مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو نے مجھ سے جنت کا سودا کر لیا ہے، میں اس کے بدلے تجھے جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اچھا توجہ چاہوں گا، یہ واقعہ تو آپ نے علماء سے کئی بار ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن میں اس پہ جو کومنٹس دینا چاہتا ہوں اس پہ آپ کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھو یہ مسجد ہے منظوریہ، اب یہاں ٹوٹی آپ لگوا دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی دیر تک وہ ٹوٹی لگی رہے گی اور لوگ اس سے وضو کریں گے تو اتنی دیر تک اس کا ثواب ٹوٹی لگانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ جب تک وہ ٹوٹی رہے گی اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، وضو کریں گے یا پانی پئیں گے، تو اس کا ثواب اس کو بھی ہوگا جس نے وہ ٹوٹی لگوائی ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی پھر توجہ ہے نا آپ کی؟ بھئی کوئی نلکا لگا دے، ٹوٹی لگا دے مسجد کے اندر، تو جو وہاں وضو کرے گا وہ نماز پڑھے گا، اس نماز کا فائدہ اس کو بھی ہے، اور جس ٹوٹی جس نے لگوائی ہے اس کو بھی وہ ثواب جو ہے وہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ یہ فقہ کا اصول ہے، اسلام کا قانون ہے کہ نیکی کرنے والا جو ہے جتنا اجر اس کو ملتا ہے جو نیکی کا سبب بنتا ہے، اتنا ثواب اجر اس کو بھی ملتا ہے۔ اب میں آپ کو اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اب بیر رومہ جب حضرت عثمان غنی نے خرید کر وقف کیا
اب مدینے میں اور تو پانی کا انتظام نہیں ہے، ایمان سے بتاؤ سرکار وضو کہاں سے کرتے ہوں گے؟ توجہ چاہوں گا، حضور وضو بیر روما کے پانی سے کرتے ہیں نا، ابو بکر صدیق کس پانی سے وضو کرتے ہوں گے؟ عمر فاروق کس پانی سے وضو کرتے ہوں گے؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کس پانی سے وضو کرتے ہوں گے؟ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب تہجد پڑھتی ہوں گی تو وضو کس پانی سے کرتی ہوں گی؟ تو جواب ایک ہی ملے گا، اسی کنویں کے پانی سے وضو کرتے تھے جو کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اور یہ جملے جو ہیں یہ ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے گا تاکہ تمہیں عظمت عثمان سمجھ آ سکے، پھر مجھے کہنے دیجئے خدا کی قسم فاطمہ الزہرا کے سجدوں کا ثواب بھی عثمان کو ملتا رہا، مولا علی کائنات کی تہجد کا ثواب بھی عثمان کو ملتا رہا، فاروق اعظم کی نمازوں کا ثواب بھی عثمان کے کھاتے میں جاتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق کی نمازوں کا ثواب بھی عثمان کو ملتا رہا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے جو میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں ان سجدوں کا ثواب بھی حضرت عثمان غنی کے نام اعمال میں لکھتا جاتا رہا۔ اس عثمان غنی کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث یاد آ گئی، وہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ غزوہ ہے جس کو جیش اسرا بھی کہتے ہیں، یہ تنگی والا لشکر اس کو کہا جاتا ہے، سفر لمبا تھا، مشکلات تھیں، تو اس وقت بہت کچھ چاہیے تھا اسلام کی اشاعت کے لیے۔ تو میرے آقا نے جب اعلان فرمایا تو کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ اپنا اپنا مال مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ جب عثمان غنی اپنے درم و دینار لے کر آئے نا، باقی صحابہ مسجد نبوی کے سین میں درم و دینار ڈھیر کر رہے تھے، لیکن جب عثمان کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا عثمان آگے آ جا۔ عثمان نے جب درم و دینار پیش کیے، حضور نے یوں اپنی جھولی کو کھول لیا، سرکار نے وہ اپنی جھولی میں ڈال لیے، اور مولا علی سے روایت کو نقل کرتے ہیں پھر سرکار یوں ہاتھوں سے ان درم و دینار سے کھیلتے تھے، اچھالتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر حضور نے ایک دعا کی جو سننے کے قابل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ محمد کی عزت کی قسم ہے تیری بارگاہ میں عرض ہے قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لینا، اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، اس امت میں سب سے پہلے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ بھی حدیث مولا علی نے روایت کی ہے، اب ٹائم نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی عظمت پہ روایتیں نقل کریں، بیان کریں، تو پھر ان کے درمیان عداوت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، یا آپس میں محبت اور پیار تھا؟ اللہ اکبر۔ چلو محرم آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر کسی جمعہ پہ اس بات کو بھی کھول کے بیان کریں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ یہ آج لڑائیاں ان کے درمیان ڈالی جا رہی ہیں، وگرنہ خدا کی قسم وہ تو رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے اور ایک دوسرے کی عظمتوں کو تسلیم بھی کرنے والے تھے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض کر رہا ہوں حضور نے ایک دن دعا کی کہ میرے مولا عثمان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس امت میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا یہ حدیث سننے کے قابل ہے، فرمایا ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ پھر عرض کی اے علی اس کے بعد؟ فرمایا پھر حضرت فاروق اعظم کا حساب ہوگا۔ عرض کی اے علی اس کے بعد؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جس سے سوال کر رہے ہو پھر تیسرے نمبر پہ حساب علی کا لیا جائے گا۔ یہاں میں یہ بھی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، میاں جب ابو بکر کا حساب بھی ہونا ہے، عمر کا حساب بھی ہونا ہے، مولا علی کا حساب بھی ہونا ہے، تو پھر تو بھی تو غور کرنا تو کیسے جی رہا ہے، تیرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، تو کیوں کیا دیتا ہے کہ دیکھی جائے گی بعد میں جب معاملہ آئے گا۔ اگر ان کا بھی حساب ہونا ہے
تو تجھے بھی اپنے حساب کی فکر ہونی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں، تو جب سائل نے کہا نا کہ عمر کے بعد کس کا حساب ہوگا، مولا کائنات نے فرمایا پھر میرا ہوگا۔ اس نے عرض کی حضور تیسرے نمبر پہ تو حضرت عثمان آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ تو یہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے۔ بولیے پہلا نمبر حضرت، دوسرا نمبر فاروق اور تیسرا نمبر حضرت عثمان اور چوتھا نمبر مولا مرتضیٰ کا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ باقی آج ہمارے لوگوں نے کچھ عقیدے قوالیاں سن کے بھی بنانا شروع کر دیے ہیں۔ وہ ایک قوالی گائی جاتی ہے، دمادم مست کلندر علیدہ، بولو دمادم مست کلندر علیدہ، تو میاں علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، دمادم مست کلندر ابو بکر کا، بولو ابو بکر کا، عمر کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت مولا کائنات کا چوتھا نمبر ہے۔ اس نے عرض کی حضور تیسرے نمبر پہ تو عثمان آتے ہیں، آپ کہتے ہیں پھر عمر کے بعد میرا حساب ہوگا، تو مولا کائنات نے فرمایا اس لیے میں نے عثمان کا نام چھوڑا ہے، ابو بکر بھی حساب دے گا، عمر بھی حساب دے گا، علی بھی حساب دے گا، ایک عثمان وہ ہے جو بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سن لو، بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کہا امیر المومنین وہ کیسے، ان کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ تو کہا ایک دن آقا نے دعا کی تھی کہ میرے عثمان کو بغیر حساب سے جنت میں داخل کر دینا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا ہے سرکار ایک دعا ہمارے لیے بھی کر دیتے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیتے کہ ہمارا بھی حساب نہ ہو، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جب عثمان کے لیے دعا کی ہے تو ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کی ہے؟ یہ بات سننے کے قابل ہے۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے علی مجھے پتا ہے تو بھی حساب دے لے گا، عمر بھی حساب دے لے گا، ابو بکر بھی حساب دے لے گا، مگر مجھے خیال آیا کہ میرا عثمان بڑا شرمیلا سا ہے، میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، بڑا شرمیلا سا ہے، مجھے ڈر لگا کہ قیامت کے دن کہیں میرا عثمان اپنے شرم و حیا کی وجہ سے پریشان نہ ہوتا پھرے، میں نے اس لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے میرے عثمان کو بغیر حساب کے مولا جنت میں داخل کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور پھر جو ان کی شہادت کی داستان ہے تو وہ بھی جب سننے سنانے کی بات آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کربلا والوں پہ 7 دن، چلو 10 دن پانی بند رہا، لیکن عثمان غنی وہ ہیں جن پہ مدینہ کے اندر 40 روز تک پانی بند رہا۔ اور قیامت کے دن ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، قیامت کا دن آئے گا تو کسی شہید کی گواہی میدان کربلا کے ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی گواہی احد کا میدان دے گا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا، عثمان غنی تنہا وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی خود خدا کا قرآن دے رہا ہوگا، خود خدا کا قرآن دے رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمنو صلو علیہ